نہیں ہے, یہاں حساب و کتاب نہیں ہے. حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے. تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو, ہم بنے نہیں ہیں, بنائے گئے ہیں. نمبر 2, موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے, زندہ ہونا ہے موت کے بعد. ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ, ان کو نکالو اس جھنجال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے, اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں. پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو, پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, باقی کسی کے پاس نہیں ہے. ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ. آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو, نیا موبائل آیا ہے, آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی, اس نے کہا یہ لے, کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ. کہتا میں وہاں سے لے رہا ہوں. کہہ رہا وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس, بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے, لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل, نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. آپ بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی, گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا گھر چلے جاؤ گے. بہت ضروری ہوا, آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا, پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں. اسلام کا یہ دعویٰ ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے. حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام. مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں. اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا, ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی. تو ہم مارکیٹ میں, زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے, ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے, ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے. میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے. ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, ان کے رہبروں کو دیکھا, تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں. ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ, انہوں نے کہا ہمارے پاس. بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس, ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں, کچھ کے ابا نہیں ہوتے. ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ, انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا, جب دل چاہے نہا لو, نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ, مرضی ہے آپ کی. ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں, طریقہ کیا ہے, کتنی عبادت کرنی ہے, اس کا پیکج کیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج. کسی نے کہا ہفتے میں 1 دن جانا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی پیکج نہیں ہے. کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں. جب آپ اسلام کے پاس آئے, آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے, خدا کے حقوق کیا ہیں, مخلوق کے حقوق کیا ہیں, پورا پیکج. خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی. کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے. کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے. کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے. غسل کا فرض ہوتا ہے, اس طرح سے فرض ہوتا ہے. طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا. بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں. پورے پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں. کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے. استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا, وہ تو طنز کر رہا تھا. فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. من استجمر فلیوتر,
نکاح کا کیا طریقہ ہے, نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے, ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے, کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بہن بھائیوں کے. یہ تو میں ٹاپک ہے, اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں, بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے, اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں. وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے, مردار مت کھاؤ, جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے, کن جانوروں کو کھانا ہے, کن کے قریب نہیں جانا. یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی. غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ. جوا حرام کر دیا اس نے. غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے, ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے, سوچتے رہیں گے. سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے. غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے, کچھ کہیں گے بالکل ٹنڈ پنڈ ہونی چاہیے, کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو. اسلام سے پوچھو, اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے, اس کی فطرت کا حصہ ہے. مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے, اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں, حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے. داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا, مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی. مونچھوں کے بارے میں حکم دیا, بغلوں کے بال صاف کرنے, زیر ناف بال صاف کرنے. اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے, بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے, ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے, خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمے یا اولاد کے ذمے؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا, اولڈ ہاؤس. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی. ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش. اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی, کھلائے گا کون؟ شوہر. کمائے گا کون؟ شوہر. گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر. غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے, کہتے ہیں دونوں برابر ہیں. ابے بھائی, گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے. کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے, گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے, تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. کسی کمپنی, کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا, 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے. گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا, سارے ہی باپ ہیں. بیوی بھی باپ ہے, شوہر بھی باپ ہے, بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے. باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا, مار نہیں سکتا, سب کیا ہے؟ باپ. تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا, بھائی یہ ایک گھر ہے, یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں بھی ایک امیر ہے. وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی. وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی, تاکہ یہ گھر چلے. تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں, غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہے. چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں. طلاقوں کا ریشو, اتنی طلاقیں, اللہ کی پناہ. تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو. سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو, شکر کرو, اور دعا مانگا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. اے اللہ, جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں, موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا. بہت بڑا احسان ہے اللہ کا, خدا کی قسم.